بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام قانونی نقطہ کے ساتھ آپ کا میزبان عامر ہاشمی حاضر خدمت ہیں. آج کے ہمارے مہمان جناب میاں سعید صاحب جو ممبر پنجاب بار کونسل کے کینڈیڈیٹ ہیں. ہم ان سے انشاءاللہ تعالی آج اس میں وکالت کے حوالے سے بھی اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس سیاست کے اور اس کی سیاست ممبر پنجاب بار کے حوالے سے کوشچنز کریں گے. جی السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. میاں صاحب کیسے ہیں؟ خرافیت سے ہیں؟ ہاں آپ کو زن جی ٹی وی کی طرف سے ویلکم. اور جناب میرا پہلا سوال جناب سے اسی حوالے سے ہے، تو آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ آپ وکلا کے لیے کیا اس میں کریں گے ہمارے لیے؟ ہاشمی صاحب شکریہ آپ کا. میرا مینیفیسٹو جو ہے پنجاب بار کونسل الیکشنز میں جو میں اپنے وکلا کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بار کونسل ایک تھنک ٹینک ہے، وکلا کی پارلیمنٹ ہے اور ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے، لائسنس گرانٹنگ اتھارٹی ہے، ڈسپلن مینٹیننگ انسٹیٹیوشن ہے. تو اس میں لیگل ایجوکیشن اور ٹریننگ جو ینگ لائرس انرول ہوتے ہیں ان کو ان کے بینٹ آف مائنڈ کے مطابق ود فائنینشیل سپورٹ دے کے ان کو اچھا وکیل بنانا ہے. اور پروفیشنل سٹرکچر جو وکلا کا 1973 سے نہیں آج تک بنا، وہ سٹرکچر جو ہے وہ بنانا ہے. ابھی 1973 میں لیگل پریکٹیشنرز بار کونسلز ایکٹ آیا اور اس کے بعد اس میں پالیسی میکنگ اور لیجسلیشن اس حوالے سے بالکل نہیں ہوئی. اور سپرینویشن پر جو ہے وہ لائرز کو جو ہے وہ پینشن اور دیگر امولومنٹس جو ہیں وہ ملنی چاہیے. یہ ایک شخص جو ہے اپنی لائف کا پرائم ٹائم جو ہے اس پروفیشن کو دیتا ہے. جی جی. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بھی یہ باور اور ریئلائز کرانے والی بات ہے کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے پاکستان میں جو رن کر رہا ہے اس کے اوپر جوڈیشری کے اوپر کھربوں روپے خرچ آ رہے ہیں. بجا فرما رہے ہیں. لیکن لائرز جو ہے اس ڈسپینسیشن آف جسٹس سسٹم کا ایک ایسینشیل پارٹ اینڈ پارسل ہے اور وہ لیٹیگینٹ سے اپنی فیس وصول کر فیس لے کے تو وہ اس سسٹم کو چلا رہے ہیں اور گورنمنٹ ٹیکس چیکر سے ایک پینی بھی کبھی نہیں دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لائرز کو کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے اور اس حوالے سے لائرز کی مالی مشکلات جو ہیں وہ کم کی جائیں تو یہ جوڈیشل سسٹم جو ہے ہمارا بہترین رن کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے میرا مینیفیسٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ لائرز کا جو ہمارا پنجاب بار کونسل میں رول آف ایڈوکیٹس ہے جی اس کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو میں جب سپریم کورٹ بار اسٹنگ پاکستان کا آفس بیرر تھا 2013-14 میں تو ایک میٹنگ پنجاب بار کونسل میں ہوئی تھی جس میں وائس چیئرمین نے یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ اکراس دی پروونس جو ہے وہ 16,000 جعلی بوگس وکلا رہے. 16,000 جعلی؟ جی. اور ہاؤ کین پاسبل جناب؟ میرے خیال میں اب یہ تعداد شاید 30,000 سے ایکسیڈ کر چکی ہے. تو میرا سوال اس وقت وائس چیئرمین صاحب سے یہ تھا کہ اگر یہ بوگس لوگوں کو لائسنس اور یہ چیزیں دی گئی ہیں تو جو انرولمنٹ کمیٹی کے آپ کے ممبران تھے یا انرولمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ان لوگوں کے خلاف کیوں کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ وہ اس وقت یہ نادرا کے ساتھ لنک کر کے ریکارڈ کو ٹرانسپیرنٹ کر رہے تھے تو پھر اس وجہ سے اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں کہ 22 کروڑ عوام کا ڈیٹا جو ہے وہ گورنمنٹ نے نادرا ادارہ اسٹیبلش کر کے اس کے ذریعے سے سارا وہ اس کو سٹریم لائن کیا ہے. اور بایو میٹرک الیکشن آپ کے ہوتے ہیں اور ہمارے لاہور ہائی کورٹ لاہور بار کے الیکشن بھی بایو میٹرک ہوتے ہیں. لیکن پنجاب بار کونسل کے الیکشنز جو ہیں ابھی تک مینول ہوتے ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کے موڈ آف الیکشن کے اوپر بھی ہماری ریزرویشنز ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، رول آف ایڈوکیٹس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے بعد بایو میٹرک الیکشن ہم نے اس کے لیے یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم جو ہے الیکشن میں تاکہ ٹرو ریپرزنٹیشن وکلا کی آگے آئے. جو پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کی جو اوپینین ہے وہ بالکل جیسے ووٹنگ ہوتی ہے ویسے وہ سامنے آئے. اور اس کے بعد جو ہے سپرینویشن پر وکلا کے لیے پینشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اور لیگل ایجوکیشن ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جو فری میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں وکلا کے لیے ہونی چاہیے اور ان کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بھی ہونے چاہیے. اور اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز تعلیمی ادارے یا الگ سے بینک جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں تو 1.5 لاکھ وکلا کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے ہونے چاہیے. میاں صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا اگر آپ الیکٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کیسے ممکن کر پائیں گے؟ آپ کی تو سیٹ ایک ہو گئی جو نا، اب دیکھیں 16 سیٹس ہیں لاہور بار کی جو نا، تو آپ کیسے ممکن کر پائیں گے؟ ہاشمی صاحب یہ جو پنجاب بار کونسل ہے اس ہاؤس کے ٹوٹل ممبرز کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 75 ہے.
لاہور سے 16 ممبرز ہیں، اسی طرح سے ہر ایک ڈسٹرکٹ کی 1 یا 2 جو وکلا کی اسٹرینتھ کے مطابق جو ہے وہ ایلوکیشن آف سیٹس ہے جن کے اوپر لوگ آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے اپنی اوپینین ٹھیک دیتے ہیں اگر وہ مینوپولیٹ نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں 75 کے ہاؤس میں 15-20 لوگ 25 لوگ 10 لوگ ایسے آ جائیں گے اوور آل، ریکمینڈڈ آ جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں ان کو ہم آن بورڈ لے کے جو ہمارے کامن تھنکنگ اور اس ایجنڈے، یہ چونکہ ایجنڈا جو ہے بیسیکلی لائرز کا ہے اس وقت، جو دیکھیں ہمارا جو پروفیشن ہے انٹیگریٹی، ارننگ اور رسپیکٹ کے اعتبار سے ساری دنیا کا نمبر 1 پروفیشن ہے، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، میں چلا گیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ جو ہمارے بار کونسلز میں نمائندگان جو ہے نا وہ پریکٹسنگ لائرز نہیں ہوتے، وہ دیگر کوئی بزنس اور ان کے جو انگیجمنٹس یا ان کے پروفیشن کوئی اور ہوتے ہیں. صرف وہ بیسیکلی دیکھیں سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا ججمنٹ کہ لائر وہ ہے جو کورٹس میں اپیئر ہوتا ہے، جو کیسز کرتے ہیں، وہ وکلا ہوتے ہیں. تو جو وکیل صاحب لائسنس لے کے ایک عرصے سے غائب ہیں یا وہ کسی اور پروفیشن پہ چلے گئے ہیں، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انرول ہوتے وقت 20 کیسز کی لسٹ دیتے ہیں یا ہائی کورٹ میں انرول ہوتے وقت دیتے ہیں، تو اس طرح سے بار کونسل کو چاہیے کہ ہر ایئرلی یا 2 ایئرس کے بعد یا 5 ایئرس کے بعد اس کو لائر سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے پروفیشنل ورک کیا ہے. میاں صاحب میرا سیکنڈ کویسچن جناب سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اب جو 3500 لائرز جو ہے نا وہ اب کمنگ آ رہی ہیں، جو ہے نا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے مافیا، وہ کس طریقے سے ان کو یوٹیلائز کر رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیسے اپوز کر پائیں گے؟ جی یہ دراصل جو ہے نا یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہاشمی صاحب کے اکراس دی پروونس بہت سارے یہ 30,000 کے قریب جو ہیں اس طرح کے فائلز ہیں. اب یہ 3500 کی جو بات آپ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے لا گیٹ کا ٹیسٹ ہے، انرولمنٹ کا ایک پروسیس ہے، لیگل پریکٹیشنرز بار کونسلز ایکٹ میں دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو لوگ 50% مارکس لیتے ہیں یا جو سٹینڈرڈ اور اس کا کرائیٹیرین پہ پورا اترتے ہیں ان کو انرول ہونا چاہیے. جو لوگ مینٹل ایپٹیوڈ رکھتے ہیں اور جنہوں نے ایگزام پاس کیا ان کو انرول بالکل ہونا چاہیے. جن کے سرٹیفکیٹس اور جن یونیورسٹیز سے انہوں نے ایجوکیشن لی ہے وہ فیک نہیں ہیں اور وہ ادارے وہ اسٹیبلشڈ اور ریکگنائزڈ ادارے ہیں ایچ ای سی سے، تو ان کو انرول ہونا چاہیے، ان کو آنا چاہیے اس پروفیشن میں. ٹھیک ہے. اس حد تک تعداد کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اچھے محنتی اور قابل وکلا کا قحط ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کرائیٹیرین پہ پورا اترتے ہیں ان کو انرول ہونا چاہیے، جن کی سرٹیفکیٹس فیک ہیں یا جو ویریفائی نہیں ہوتے. نہیں ابھی انیشلی آتی ان کو لائسنس تک دے دیا جائے تو وہ تو ایڈوانٹیج تو وہ لوگ لے جائیں گے نا میاں صاحب. اس میں جو لوگ جن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جناب جو نا وہ لوگ 3500 ووٹ اگر لے گئے وہ تو پھر لاہور بار کے اس میں کینڈیڈیٹ ہیں. اس میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ میں نے لیگل پریکٹیشنرز بار کونسلز ایکٹ 1973 کو پڑھا ہے ہاشمی صاحب. اس میں یہ جو پروویژنل الاٹمنٹ کا پروویژنل انرولمنٹ کا جو ورڈ ہے نا وہ اس میں نہیں ہے. تو پروویژنلی انرولمنٹ جو ہے نا وہ کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ میں آپ کے اس جو فورم پہ میں یہ اس بات کی کرنے پہ مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ میں دیکھیں لیگل پریکٹیشنرز بار کونسلز ایکٹ میں پیریڈ آف ممبرز جو ہے وہ 5 ایئرز پرووائڈڈ ہے، اور ان کو جو ہے وہ مور دین 6 ایئرز ہو گئے ہیں. بیسیکلی یہ پاکستان بار کونسل نے دیگر پروونشل بار کونسلز کے الیکشنز کے ساتھ ان کو لانے کے لیے کہ چونکہ ان پروونشل بار کونسلز کے ممبران نے آگے پاکستان بار کونسلز کے ممبران کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہوں، تو ان کو ایک سال کوئی 4-5 ماہ ان کو زیادہ ایکسٹینشن دی. تو وہ بیسیکلی وہ جو بھی ایس آر او یا نوٹیفیکیشن تھا، میرا ذاتی خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ notification cannot infuse life into the validity of the members of Punjab Bar Council whose period had already been expired. تو 5 سال جب ان کے ختم ہو گئے تو یہ سال سوا سال سے جو یہ نہیں دینا بیٹھے ہیں، نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وداؤٹ لیگل اتھارٹی. اچھا وداؤٹ لیگل اتھارٹی ہیں جناب. ہاں، اور اس ٹینیور میں جو ان کے کیے گئے کام ہیں وہ انویلڈ اور انلیگل ہیں. اچھا آپ سمجھتی ہیں یہ 1 سال کے جتنے بھی کام ہوئے ہیں ڈیفینیٹلی پنجاب بار کے ایک سال میں بڑے کام ہوئے ہوں گے تو انلیگل آپ سمجھتے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ چونکہ
ان کی قانون لا کی امینڈمنٹ نہیں ہوئی اس حوالے سے. قانون امینڈ ہوتا تو اس میں پھر ان کو اگر فردر 1 year 2 year ایکسٹینڈ کیا جاتا تو پھر وہ ویلڈ ہوتا. اچھا یہ کیا اس میں آج کل جو ہے نا وہ پھر 3 year 5 year اب 5 year لا کر دیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 5 year لا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں جو ہے نا, یا 3 year ہونا چاہیے؟ ہاشمی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایچ ای سی کا اور آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, تو اس حوالے سے جو ججمنٹ موجود ہے وہ آپریٹو بائنڈنگ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے وکلاء کی میکنگ میں بار کونسلز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے دیکھیں دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین دی تھیوری اینڈ پریکٹس. LLB میں جو لا گریجویٹس ہوتے ہیں وہ لا اور بکس پڑھتے ہیں, لیکن ایک لائر کو کورٹس میں پریکٹیکلی ورک کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے, اس لیگل ایجوکیشن کو ٹریننگ کو دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں جو پروونشل بار کونسل ہے ہمارے پنجاب میں, پنجاب بار کونسل ہے, تو اس کو ینگ لائرز کے مینٹل ایپٹیچیوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی لیگل ایجوکیشن اور ٹریننگ, ان کے کیا وہ سول سائڈ پہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, کرمنل میں, ٹیکس میں, کارپوریٹ میں, ٹریڈ مارک میں, کمپنی لا, تو ان کو اس حوالے سے ان کی جو ہے نا ود فائنینشیل سپورٹ 2-3 سال ایز اے میٹر آف رائٹ, نہ کہ اس کو تو ان کو وہ دے کے ان کو اچھا وکیل بنانا جو ہے وہ بار کونسل کا کام ہے. جی کام ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اچھے وکیل بنیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں جو ہے وہ اچھے وکلاء کی بہت ضرورت ہے تاکہ عدل و انصاف کا نظام ہمارا بہتر ہو. اور اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے یہ 5 years کے لا کی بات کی, اور میں نے آگے بار کونسل میں لائرز کی لیگل ایجوکیشن اور ایتھکس اور ٹریننگ اور ان کو اچھا وکیل بنانے کے لیے اس حوالے سے 2-3 سال جو ہے بار کونسل کی سرپرستی میں سینئرز کے ساتھ ٹریننگ, لیگل ایجوکیشن, ان کی فائنینشیل سپورٹ, یہ ساری چیزیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے ان کی جو ہے ٹرمز کنڈیشنز آف سروس بھی بہتر ہوں, یہ بات کی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے ان کی اب یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے لیگل ایڈوائزریز کی بھی ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے, اور لا آفیسرز کی بھی ہونی چاہیے. اب جیسے یہ آپ نے 5 سال تو دیکھیں ججز بھی یہی ایجوکیشن لے کے آتے ہیں ہماری. اب اس کے بعد جو ہے دیکھیں 2 سال میں جیسے ایک اچھا لائر قانون دان نہیں بن سکتا 2 سال کے پیریڈ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ججز کی جو ہے انڈکشن جو ہے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں, تو اس کے اوپر بھی ریویو ہونا چاہیے کہ ججز جو ہیں ان کو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ CSS کر کے آتے تھے. اب جو ہائی کورٹ ہے وہ ایگزام اور ان کی جو ہے وہ لیتی ہے, اور اس کے بعد وہ, تو میں یہ سمجھ 2 سال میں اس کا ٹینیور جج صاحبان کے لیے کچھ زیادہ ہونا چاہیے سول ججز کے حوالے سے جو ہے نا. اچھا سر, اس میں ایک آپ کو پتہ ہے پروگرام کا نام بھی قانونی نکتہ ہے, ایک قانونی نکتہ تو ہونا چاہیے. آپ 499F میں اکثر آپ نے دیکھا ہے جو نیچے ہم جاتے ہیں جب اس میں ٹرائل کورٹ میں آفٹر ارسٹ بیل میں, تو روٹین وائز بیل خارج ہو جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوال سے جو ہے نا, ان کے فیکٹس ہر کیس کے فیکٹس ڈیفرنٹ ہیں, ہر کیس کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ بیل ہم جب جاتے ہیں اکثر جو ہے نا وہ خارج کر دیتے ہیں, کیوں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرامیٹرز جو ہے نا بیل کے ریفیوزل کے اور گرانٹ کے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پری ریسٹ بیل ہے, پوسٹ ریسٹ بیل ہے, اس کا لا کو دیکھا جاتا ہے. آپ نے 489F کی بات کی ہے, تو اس میں نہیں میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, اس میں کئی ایسے اس میں کیسز ہیں جس میں وہاں پہ انیشل سٹیج پہ جو ہے نا ہم جاتی ہیں, جا کے کہتے ہیں ان کو جناب والا وہ نے وداؤٹ اینی آپ کے پاس فیکٹس وہ کہتے ہیں کیس خارج جو ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کیس کے اپنے فیکٹس اور لا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے ان کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا چاہیے جی نا. اور دوسرا یہ کہ ایویڈنس جو ہے پراسیکیوشن کی ایویڈنس دیکھنی چاہیے. اس میں ایویڈنس میں اگر دیکھیں اس کی کیس جو ہے وہ ایسا ہے پروہیبٹری کلاز میں کوئی فال کرتا ہے یا اس کی پنشمنٹ زیادہ ہے, وائکیریس لائبلٹی ہے, تو اس میں بیل ڈسمس کی جاتی ہے. یہ تو جو آفینس آپ نے بتایا اس کی 3 years کنوکشن سینٹینس ہے, اور ویسے یہ ریکوری کا میٹر ہے. اس میں اس کے لیے تو آرڈر 37 رول 2 کے تحت جو سمری سوٹ لایا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ریکوری آف منی کے لیے. تو وہ سر وہ تو ڈفرینٹ ریمیڈیز ڈیفینیٹلی بات ہے, اویل ہمیں ہیں جو نا وہ اویل کر سکتے ہیں جو نا. میرا
سوال اس میں یہی تھا، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ وہی کہ 499F کیوں، کوئی اور بھی آپ کے پاس کوئی بھی میٹر آپ کے پاس ہے، لیکن نیچے والی کورٹس جو ہے نا اکثر اس میں جو میرا ایکسپیرینس ہے جو ہے نا اس میں 10 ایئر بینگ ایڈوکیسی جو ہے نا کہ وہ ہمیشہ جو ہے نا اکاموڈیٹ نہیں کرتی اس حوالے سے جو ہے نا، اس کی کیا ریزن جو جناب نے اس حوالے سے مجھے کچھ بریف کریں؟ وہ چونکہ یہ بیسیکلی جو میجسٹریل جورسڈکشن میں جو پوسٹ ریسٹ بیلز ظاہر آتی ہیں، پری ریسٹ بیلز سیشن ججز صاحبان کے پاس جاتی ہیں، تو اس حوالے سے چونکہ یہ فرسٹ کورٹ ہوتی ہے پوسٹ ریسٹ بیل کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں پراسیکیوشن کا کیس بہتر طور پہ دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بسا اوقات بیل ڈسمس ہو جاتی ہے، تو آپ کے پاس ہائر فارم ہوتا ہے، تو آپ بالکل سے بالکل بجا فرما رہے ہیں جج صاحب کے پاس یا آنریبل ہائی کورٹ میں اس میں دے سکتے ہیں۔ اب دوبارہ آپ کی الیکشن کی طرف سے آتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ماشاءاللہ بڑا اہم آپ کا رول ہے، خاص طور پر آپ کے پاس جو آپ نے قرآنی ورسز کا تراجم کے حوالے سے جناب نے ایک ریٹ کی تھی، اور جناب کس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے مناسب انداز میں کی تھی جناب؟ ہاشمی صاحب، یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو دیکھیں گے، آرٹیکل 2 میں جو ہے وہ اسٹیٹ ریلیجن از اسلام، ٹھیک ہے، اور آرٹیکل 31 میں یہ obligation ہے اسٹیٹ کا کہ اسٹیٹ شیل پرووائڈ ایرر فری ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ٹو ماڈیفائی دی لائفس آف پیپلز آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دی پریچنگز اینڈ انجنکشنز آف اسلام، کہ لوگوں کو درست جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اپنے جو ہے زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزاریں، اور یہی جو مقصد ہے وہ قیام پاکستان کے پیچھے تھا کار فرما۔ تو اب آگے آرٹیکل 227 ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جی all the existing laws shall be brought into the conformity with the Islamic injunctions, and no law shall be promulgated which is inconsistent to the Holy Quran and Sunnah۔ تو یہ جو قرآن پاک کے تراجم میں یہ مسٹیکس اور ایررز جو ہیں وہ ایک عرصہ دراز سے آ رہی تھیں، اور اس میں پبلشرز کمپنیاں سب کی سب، اور ایک باقاعدہ اس میں ایک ادر انیکٹمنٹ ہے، قرآن ایکٹ ہے، پریچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ ہے، اور قرآن بورڈ ان کے چیئرمین ہوتے ہیں، اور محکمہ اوقاف ہے، اور فیڈرل پروونشل گورنمنٹ۔ تو اس میں کیا کورٹ نے انٹرٹینمنٹ دی تھی جناب کو ہم نے اس ریٹ پٹیشن میں وہ بشارت علی چودھری ورسز چیف سیکرٹری اینڈ ادرس تھی، تو اس میں ہم نے سب کو اس میں کورٹ نے سمن کیا، ہم نے پروو کیا اس میں کہ یہ ہاں، تو اس پہ اور سب لوگ قرآن بورڈ کے چیئرمین بھی، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے نمائندگان اور پبلشرز تھے، انہوں نے ایفیڈیوٹس دیے، اور یہ وہاں بات ثابت بھی ہوئی کہ یہ تراجم جو ہیں یہ ان میں یہ ایررز اور اغلاط ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ ریٹ پٹیشن میں میں نے آرگو کیا تھا، تو وہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ الو ہوئی، اور وہ رپورٹ بھی ہوئی 2020 سول لا کیسز پیج اس کا 523 تھے جو ہے نا۔ اچھا، اس یو ایس اے سپریم کورٹ ایسوسیشن نے جناب کو مدعو کیا تھا، اس کس ٹاپک پہ جناب کو مدعو کیا؟ جی وہ 2014 کی بات ہے، جب میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان کا آفس بیرر تھا، تو وہ اس میں اس وقت لیگل کانفرنس جو تھی وہ پاکستان اور یو ایس افیئرس کے اوپر، اور وہ اس وقت جو ٹیررزم کے تناظر میں ایشوز تھے اس کے اوپر ہوئی تھی، تو اس پہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ تو وکلا تحریک میں بھی آپ کا بڑا اہم کردار ادا رہا ہے جناب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ جو وکلا تحریک میں حصہ لیا، تو ابھی آپ کہتے ہیں اس پہ قائم ہے کہ واقعی اس میں ہمیں یہ ایسا کرنا چاہیے تھا؟ جی ہاشمی صاحب، بڑا آپ نے اہم سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ 2007-8 میں جو لائرز موومنٹ تھی، تو اس کے مقاصد جو تھے نا وہ بہت اچھے اور نیک تھے، تو اس سے اختلاف نہیں، ہم نے اس کے لیے ایفرٹس کی، جدوجہد کی، اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لا کے لیے، اور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہم نے سیکریفائس کی۔ میں خود اس میں کیمپ جیل اور سہیوال جیل میں بھی رہا۔ اچھا، کیمپ جیل سہیوال میں یا لاہور میں بھی رہی ہیں؟ جی، اس ایف آئی آر جو مشرف رجیم میں ہوئی تھی، تو اس میں میں نامینیٹڈ ایکیوز تھا اس ایف آئی آر میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے
لائرز موومنٹ کے جو ہے نا اس کو صحیح تناظر میں نہیں لیا گیا، اور اس میں جو اس کے بعد جو ہے نا اس کو موومنٹ کو ہائی جیک کیا گیا، اور اس کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کس نے ہائی جیک عوام اور لائرز کو نہیں مل سکے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس نے ہائی جیک کیا؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک یعنی نئے پاکستان کی ابتدا ہوگی، اور اس میں ایکولیٹی آف سٹیزنز ہوگی، اور عوام کو تھریش ہولڈ پہ انصاف ملے گا. اور بیسیکلی سب سے اہم جو ہاشمی صاحب بات ہے وہ ہے عوام کو عدل و انصاف کی. عدل و انصاف میں کیا کرنا؟ ڈسپوزل آف کیسز کا نام عدل و انصاف نہیں ہے، انصاف کسی اور چیز کا نام ہے، کہ جو فیصلے ہیں نا وہ انصاف پر مبنی ہوں، جس کا حق ہو اس کو ملنا چاہیے. یہ عوام کے اندر یہ سوچ پیدا نہ ہو کہ غریب آدمی کو انصاف نہیں ملے گا اور امیر آدمی جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، اور وہ یہ اس طرح کا تاثر نہیں جانا چاہیے. تو یہ اس کا تھا کہ ایک اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس صاحب کو اور جوڈیشری کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا تھا، تو ہم نے اس کے لیے تحریک چلائی تھی، اور ہمارے پاس اور کیا آپشن تھا. ہم نے تو یہی تحریک ہم دیکھیں نا. اور دوسرا یہ کہ تحریک جب چلاتے تھے ہمارے ساتھ کئی پولیٹیشینز بھی جو آج کل فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں، تو وہ آتے تھے، ہم تو کہتے تھے کہ جی ہم نے تو آفٹر آل یہ بے لاس اور کسی ہماری کوئی غرض نہیں تھی، ہم تو بے لاس ملک اور قوم کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. ہم نے تو یہی اپنی سروسز جو ہے جوڈیشری کے اندر ایز اے لائر ہی دینی. ابھی جو آپ کے سامنے جوڈیشری نے جوڈیشری کا اپنے کردار ہے جو ہے نا تو نیگیٹو میں لیا جا رہا ہے. جو ابھی یہ جو بلوچستان میں آپ کے پاس وزیر صاحب جو ہے نا وہ بری ہوئے جو ہے نا، جو ویڈیو بھی چلی موٹر سائیکل کے جو سارجنٹ کو آپ کے پاس مرڈر ہوا ہے جو ہے نا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں لوگ جتنے بھی ہیں وہ جوڈیشری پہ کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ایویڈنس پراپرلی نہیں ہے. یہ آپ کی ویوز میں کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ مائنڈ میں آ گیا آپ کا وہ سوال جو میں نے پوچھا ہے؟ جی اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہے، تو جوڈیشری ہماری بدنام ہے، اور یہ سائیوال اکرنس کا کیس ہے. تو میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرائل کورٹ جو ہوتی ہے نا وہ سائلنٹ سپیکٹیٹر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹرائل کورٹ کو جو وٹنسز ہیں اور جو ان کی پروٹیکشن بھی کرنی پڑتی ہے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنی ہے. ایویڈنس اگر ایسی ہو جو ریبٹ نہ کی جا سکتی ہو، اور ہمارے ملک میں اینٹی ٹیررزم لاز موجود ہیں جو کمپاؤنڈیبل نہیں ہیں، تو اگر ایل آرز لیگل ایئرز آف ڈیسیزڈ جو ہیں وہ ان کو معاف بھی کر دیں، تو پھر بھی اسٹیٹ دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے اسٹیٹ کا کیس، انیشیٹو اسٹیٹ کا ہوتا ہے، پراسیکیوشن اسٹیٹ اس کو جو ہے نا وہ ہینڈل آپریٹ کرتی ہے. اگر وہ فلفل نہ کر پائے اپنی جناب تو پھر کس کا اوبلیگیشن ہے؟ ایویڈنس اب دیکھیں نا، ایسے حالات واقع جب براڈ ڈے لائٹ اکرنس ہو، آپ کے پاس ساری ایویڈنس موجود ہو، اور یہ بھی سامنے آ جائے کہ یہ نان کمپاؤنڈیبل کیس ہے، ٹھیک ہے، راضی نامہ نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال میں یہ چونکہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پہ شاید اسٹیٹ نے میرے مطابق اپیل فائل کی ہوئی ہے، اپیل اگینسٹ ابھی سب جوڈس ہے. تو آنریبل ہائی کورٹ میں بھی اس میں اپنے جو مناسب سمجھے کی فیصلہ ایکویٹل کو سیٹ اسائڈ بھی کر سکتی ہے، اور اس کو ڈینوو ٹرائل. میں لوگوں کی تھنکنگ پہ تھا کہ وہ دیکھیں اس میں جوڈیشری پہ اس میں زیادہ تر سوالات ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس فیکٹس کچھ اور ہیں، اس میں صرف جوڈیشری انوالو نہیں ہوتی، باقی ادارے بھی آپ کے پاس ہوتے ہیں، پولیس ہے اس میں. اس حوالے سے جناب میرا اس حوالے سے سوال تھا. اچھا جناب، سیکنڈ اب جو ہے نا جو میں آپ سے آپ کی اس کے حوالے سے، اگر آپ جناب الیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ الیکٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ ینگ لائرز کے لیے کیا کریں گے؟ جی ینگ لائرز کے لیے میں نے جو ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے الیکشن کے بعد تو یہ ہم کریں گے. جو ہے فرسٹ آف آل جو ہے نا رول آف ایڈوکیٹس کو ٹرانسپیرنٹ کر کے ینگ لائرز جو یہ 3 to 5 ایئرز کے ہیں، تو ان کو ہم لیگل ایجوکیشن ٹریننگ اور ان کا جو ہے نا وہ فائنینشیل سپورٹ اور ان کے مسائل جو ہیں ان کو بار کونسل جو ہے نا وہ لائر فرینڈلی ہونی چاہیے. تو وکلا کے مسائل جو ہے نا وہ اس فورم پہ حل ہونے چاہیے. وکلا کی تکالیف مسائل وہ کسی بھی نوعیت کے مسائل ہوں
تو یہ ان کو سب کے سلوشن کے لیے دیکھیں وہ فورم ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ طور پہ لیگل پریویلیج ہے کہ ان فردرنس آف پروفیشنل سروسز جو بھی اگر کسی لائر کے خلاف، کونسل کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہوگی تو اس کے لیے کوئی دیگر کمپیٹنٹ ایجنسی یا ادارہ اس کی کاگنیزنس نہیں لے سکتا ماں سوائے بار کونسل کے. تو یہ یعنی قانون نے یہ اسی لیے پرویلیج دیا ہے کہ لائر جو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور اچھے لائر بنیں تاکہ ان کو یہ پرابلمس نہ ہوں. تو یہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لائرز کے باقی جو فیمیل لائرز کے مسائل ہیں وہ ان کو دیکھیں گے. اور جی اور سپرینویشن پہ یہ جو ہمارا سب سے بڑا یہ دیکھیں مسئلہ ہے، جس ایسے سینئر لائرز جنہوں نے جو ہے وہ ساری عمر 40-50 سال جو ہے وہ پریکٹس کی، وکالت کی، تو ان کو سپرینویشن پہ کچھ نہیں ملتا. ان کی گروپ انشورنس اور دیگر ان کے ایمولومنٹس اور ان کی ریٹائرمنٹ پر پینشن جو ہے یہ ہونی چاہیے. میں نے پہلے عرض کیا کہ پروفیشنل سروسز اسٹرکچر لائرز کا آج تک نہیں بنا سنس 1973. ہاں وہ جو ہے وہ بننا چاہیے. اس پروفیشن بار کونسل میں آنے والے لوگوں نے اس پروفیشن میں یہ کریم آف سوسائٹی ہے. کسی بھی پروفیشن میں جائیں، ڈپارٹمنٹ میں جائیں، وہاں ان کے سروس رولز ہیں، ان کے دیکھیں نا، ان کے سیلری پیکیجز ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ پہ پینشن ہے. تو لائرز کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پروفیشن میں ایک تو لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں اور وہ بہتر پرفارم نہیں کر پاتے. تو یہ بھی ہم کریں گے. اور لائرز کے لیے اعلیٰ ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے ان کے بچوں کے لیے بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ لائرز کی کریکٹر بلڈنگ بھی بار کونسلز کو کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ ہمارا امیج جو سوسائٹی میں ہے وہ بہتر ہو. تو ہمیں بھی اپنا جو ہے وہ امیج ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں. اچھا، ایک اس میں سائڈ پہ ایک رانگ ڈائریکشن ہو وکیل صاحب کی، آپ کس طرف جائیں گے؟ اس کو آپ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہے نا، اکثر کالے کوٹ والے جو ہے نا اس میں کہتے ہیں ہم نے کالے کوٹ کا ساتھ دینا ہے، تو اگر وہ رانگ بھی ہوا تب بھی آپ ساتھ دیں گے؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس میں ہم لیگل فریٹرنیٹی کا حصہ ہیں. جی میں آنسر کرتا ہوں. ہم لیگل فریٹرنیٹی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ہم اس میں رہتے ہوئے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں جیسے پی آئی سی والا ایشو تھا، تو اس پہ میں ایک دن پہلے پی آئی سی والے ایشو والے دن تو میں قصور میں ایک ہمارے دوست ہیں اے ایس سی، تو ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو میں وہاں ان کے جنازے پہ گیا ہوا تھا. تو ایک دن پہلے جب یہ آئی جی آفس کے باہر جو ہے وہ سٹ ان ہمارے لاہور بار کے ہماری جو لیگل فریٹرنیٹی انہوں نے دیا ہوا تھا، میں اس میں تھا. تو میں نے جو لاہور بار کی کیبنٹ تھی ان کو لے کے میں نے آن بورڈ ان سے بات کی تھی کہ آپ یہ دھرنا جو ہے اس کو ختم کر دیں اور میرے ساتھ چلیں. تو ہم آنریبل ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن میں فائل کرتا ہوں. تو ہم آئی جی پنجاب کو بلا کے جو ہماری وکلا کی جو ایف آئی آر ہے جس میں ڈاکٹرز نے یا پیرامیڈکس نے وکلا کو انجرڈ کیا تھا، تو ان ڈاکٹرز جو بھی ایکیوزڈ ان میں لوگ ہیں یا پیرامیڈکس ہیں تو ان کو ہم اریسٹ کرا دیتے ہیں. یہ تو ایک لیگل کویسچن ہے کیونکہ نا اگینسٹ ہوم کاگنیزبل آفینسز اینڈ ایف آئی آر از رجسٹرڈ، تو ان کو تو اس کے اریسٹ میں کوئی امر مانے نہیں ہے. تو ہمارا تو یہی مطالبہ تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے جو کیبنٹ ممبرز تھے تو انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. یہ ایشو ہے ہاشمی صاحب کہ دیکھیں یہ جو بار کونسلز ہیں یا بار ایسوسیشنز ہیں ان میں میچیورڈ انڈرسٹینڈنگ کے اسکل اور ایکسپیرینس کے لائرز کی ضرورت ہے. ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ رائٹ ہونی چاہیے، رانگ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں، خواہ وہ پاکستان بار کونسل میں بیٹھے ہیں، خواہ وہ پنجاب بار کونسل میں ہیں، خواہ وہ ہائی کورٹ بار میں ہیں یا ڈسٹرکٹ بار میں ہیں، وہ آپ کی شناخت، پہچان، آئیڈینٹیفیکیشن اور آپ کا فیس بنتے ہیں. جن کو آپ نے ووٹ دیے ہوتے وہ ان کو آپ کے مسائل حل کرنے چاہیے اور وہ رائٹ فل پرسن ہونے چاہیے، پریکٹسنگ لائر ہونے چاہیے، اور تاکہ وہ صحیح ڈیسیجن لیں. تو اس سے پھر لیگل فریٹرنیٹی کی جو ہے وہ آنر اور انٹیگریٹی ریسپیکٹ بنتی ہے، تو وہ پھر غلط فیصلے نہیں ہوتے. میاں صاحب اس میں آج کل جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں برادریزم پہ فوکس کر رہی ہیں. بھی میں رانا ہوں، مجھے رانا کر کے ووٹ دیں، میں میاں ہوں، تو آپ بھی ایسے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ کیا درس سب کیا دیں گے قوم کو جو ہے نا کہ برادریزم کا، لسانیت کا، ان چیزوں کا، مذہب کا
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا ذرا. ویسے ہاشمی صاحب بات یہ ہے کہ ہم معاشرے میں فرد ہیں. دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے قبیلے اور قومیں بنائیں تاکہ آپ کی پہچان بن سکے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ریلیونٹ ہیں. ریلیشنز ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, فرینڈ شپ ہوتی ہے, برادری ہوتی ہے, یہ بہت سارے ہم رشتوں میں بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ان کی اپنی جگہ پہ نہیں, اب نہیں سمجھتے کہ مینیفیسٹو بتانا چاہیے بجائے برادریزم کے کہ میں ان چیزوں کو لے کے نہیں چلتا. میں تو دیکھیں میں 26 ایئر سے پریکٹسنگ لائر ہوں. میں ماسٹرز انگلش لینگویج لٹریچر اور لا کر کے اس پروفیشن میں 1994 میں آیا. 96 میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوا اور جنوری 2010 میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوا. اور میری الحمدللہ کوئی 100 کے قریب رپورٹڈ ججمنٹس ہیں اور اس میں جو ہے میں تھاؤزینڈس کی تعداد میں کیسز کر چکا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صبح شام جو ہے صبح سے شام تک تو کورٹس میں ہوتے ہیں. ہمارا یہ تعارف بہت ہے. تو اگر اسی تعارف ہے, اور یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں پیراشوٹرز, نان پروفیشنل نان پریکٹسنگ لوگ, الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں وہ فلیکس بینرز اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس سے اگر یہ چیزیں نہ ہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل جو ہے اس کو الیکشن اس طرح سے مینیج کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ کوئی ریکوزٹ منیمم جو ہے وہ اماؤنٹ بار کونسل وصول کر لے سب کینڈیڈیٹ سے. تو ہر ایک اسٹیشن کے اوپر اس کی ان کی ڈسپلے اور ان کی کمپین کے لیے خود ایسا ارینجمنٹ کرے کہ یہ جو کینڈیڈیٹس کی یہ جو ساری جیسے یعنی اگر کوئی انڈیزرونگ یا نان پریکٹسنگ ایلیمنٹ ہے بندہ ہے تو وہ باہر سے کسی اور پروفیشن سے آیا, اس کے پاس لائسنس ہے تو وہ الیکشن میں آ گیا ہے لیکن لیگل کور لینے کے لیے. اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں پہ یعنی الیکشن کو رپیٹ بھی کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف ایف آئی آرز بھی ہیں یا سوشل ایپس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف لوگوں کی گریوینسز ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو وہ پھر پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ پریکٹسنگ لوگوں سے زیادہ پروجیکشن کر کے وہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں ینگ لائرز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے اور وہ دیگر انٹرٹینمنٹس کے ذرائع کر کے تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے نا نان پریکٹسنگ لوگ جو آتے ہیں اس سے نہ صرف ہماری اسٹینڈرڈ آف ایڈوکیسی لوور ڈاؤن ہوتا ہے بلکہ سوسائٹی میں امیج بھی خراب ہوتا ہے. اچھا, یہ سب سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے میرا جو نا, اس کے بعد لاسٹ کویشچن ہوگا. ذرا ایک چھوٹا سا سیاست پہ سوال ہو جائے. ابھی میاں صاحب کی اسٹیٹمنٹ اداروں کے اگینسٹ رہی ہے, وہاں پہ بیٹھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کیسی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں نا وہ ہمارے جو ہے مضبوط ہونے چاہیے اور شخصیات جو ہیں وہ اداروں کے تابع ہونی چاہیے. اور میرا الیکشن کا مینیفیسٹو ہی یہ ہے کہ میں نے پنجاب بار کونسل کو شخصیات کے غلبے سے نجات دلا کے اس کو بار اور وکلا کی خدمت کے لیے فنکشنل کرنا ہے کہ اس کی جو قانونی آئینی اس کی ذمہ داری ہے اس ادارے کی وہ پورا کرے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں نا اس پہ میں کسی بھی اسٹیٹمنٹ پہ کومنٹ نہیں کرتا, لیکن یہ کہ دیکھیں ملک تب چلتا ہے اداروں سے چلتا ہے. ادارے مضبوط ہونے چاہیے. ہاں, اداروں کو اپنے ڈومین میں رہ کے فنکشن کرنا چاہیے. کسی ادارے کو اپنے جورسڈکشن سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہ بالکل بجا فرمایا, لیکن اسٹیٹمنٹ میرا کویشچن وہیں پہ ہے, کیا اسٹیٹمنٹ ایسی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ میاں صاحب نے جو وہاں پہ بیٹھ کے اداروں کے متعلق اسٹیٹمنٹ دی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ادارے ہیں, ہمارے ملک کے ادارے ہیں, ہمارے قومی ادارے ہیں, اور ادارے ہیں تو ہم ہیں. انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ نہ صرف بننے چاہیے, قائم رہنے چاہیے اور چلنے چاہیے. انسٹیٹیوشنز کے ساتھ جو پراسپیرٹی آتی ہے, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ قومیں بنتی ہیں, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انفراسٹرکچر جڑا ہوا ہے, انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہمارا فیوچر منسلک ہے. تو اس وجہ سے ہماری قوم کی جو انٹیگریٹی, رسپیکٹ ہے, آنر ہے, وہ کسی طور پہ اس کو لوور ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. ہم اداروں کے ساتھ ہیں اور ہمارے ادارے ہیں, ہمارے قومی ادارے ہیں. دیکھیں نا, تو ہر ایک ملک کے ادارے ہیں وہ, اور اپنے ملک ان کے اپنے دیگر بھی ملکوں کے جو ادارے ہیں وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے ویسے ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے ادارے ہیں. تو یہ میری ساتھ میں یہ گزارش ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی ڈومین میں رہیں, اور جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے, جو ان کے ایکٹ ہیں اور جو ان کی اوتھ ہے, تو وہ اس کے اوپر جو ہے
اسٹرکٹو سینسو جو ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے. اسی میں جمہوریت کا حسن ہے, اور ڈیموکریسی میں تو پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے. جی میاں صاحب, لاسٹ کویسچن جو ہے نا, آپ لائر کو لاسٹ پہ کیا پیغام دیں گے؟ خاص طور پر قومیت کا بھی پیغام دیجیے گا, پاکستانی قومیت کا, اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70 سال سے آزادی جو ہوتی ہے نا, وہ الگ ملک بننے کا نام نہیں ہوتا. آزادی کا مطلب خود کفالت ہے, آزادی کا مطلب ایک قوم بننا ہے, آزادی کا مطلب آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے. اگر آپ مجبور, مقہور اور مقروض قوم ہیں تو پھر آپ آزاد نہیں ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک ہم آزادی کی صحیح منزل نہیں پا سکتے جب تک ہم سیلف ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں, میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت میں یہ ڈیبیٹس میں حصہ لیا کرتا تھا, اور اس وقت میں بہت سارے اہم ٹاپکس پہ میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس وقت چیف جسٹس گول محمد خان صاحب تھے, تو انہوں نے انعامات بھی دیے, اور پاکستان لیول پہ ٹاپکس یہ تھے کہ عالم اسلام کو منزل مراد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں تمیز کرنا ہوگی, اور اگر قائدین صراط مستقیم پر رہیں تو عام لوگ رائے راست سے کبھی نہیں ہٹتے. ہمارے دیوالیہ پن کی وجوہات اور معاشی انقلاب کے لیے اقدامات. تو اس طرح بہت سارے ٹاپکس پہ ہم اسٹوڈنٹ لائف میں لکھتے رہے اور ڈیبیٹس میں کرتے رہے. تو دائرہ قومی تشخص پاکستان میں, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. جی میاں صاحب, اس میں بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب و کامران کرے. ہماری دعائیں, ہماری امنگیں تمام اس میں آپ کے ساتھ ہیں. زنجیر ٹی وی اس میں جو نا, اس حوالے سے زنجیر ٹی وی کے اس میں زنجیر ٹی وی کے حوالے سے بھی کچھ آپ ایک پیغام ریکارڈ کروا دیں زنجیر ٹی وی کے حوالے سے. نیو ہماری جناب یہ چینل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو آپ نے قومیت کے حوالے سے سوال کیا, بہت اچھا کیا, اور یہ زنجیر ٹی وی کے فورم سے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میڈیا جو پازیٹیو تھنکنگ کو فروغ دے. بیسیکلی ہمارا جو ہے نا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال سے المیہ ہے کہ ہم مختلف شناختوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب جیسے مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے, 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں انگلش کو ہم نے اڈاپٹ کیا تھا فار 15 ایئرس. اس کے بعد ہم نے اپنی لینگویج اردو جو تھی اس کو آفیشیل لینگویج قرار دینا تھا. تو دیکھیں, ایک کانسٹیٹیوشن کی پروویژن جس کے اوپر ابھی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی, تو یہ میں عرض کروں کہ یہ اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہیں جو میکنگ آف نیشن میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اب جاپان کو دیکھیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں تو جب انہوں نے شکست کھائی تو شہنشاہ جاپان نے صرف ایک وہاں کنڈیشن رکھی فاتح قوموں کے سامنے کہ جی آپ جاپانی قوم کو, ہمارے بچوں کو جو ہے وہ جاپانی لینگویج میں تعلیم دینے سے نہیں روکیں گے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے ہاشمی صاحب کہ وہ تمام ممالک جہاں پہ ان کی مادری زبان رائج نہیں ہے, کوئی فارن لینگویج آفیشیل لینگویج ہے, وہ سب کے سب ملک جو ہے بیکورڈ پسماندہ ہے, مقروض ملک ہیں. اور وہ لوگ ترقی یافتہ ملک ہیں جنہوں نے اپنی زبان میں سائنس, ٹیکنالوجی اور علوم فنون کو ٹرانسلیٹ کیا اور پھر اپنی قوم کو سمجھایا, تعلیم دی, تو وہ بہت آگے نکل گئے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو اردو قومی زبان ہے ہماری, تو اس کو آفیشیل لینگویج جلد از جلد کرنا چاہیے, تاکہ اب یہ ہمارا یہ سارے سلسلے ہیں, عوام کے لیٹیگنٹس ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو جن کے کیسز ہوتے ہیں, ایکیوزڈ ہے جو کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, تو سارا ہمارا ٹرائل انگلش لینگویج میں ہو رہا ہوتا ہے. جس کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی تو سمجھ آنی چاہیے نا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آنریبل جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب تھے سپریم کورٹ میں, تو انہوں نے ہم جب سپریم کورٹ بار کی کیبنٹ میں تھے تو انہوں نے یہ بہت اچھا شروع کیا. انہوں نے اردو کے پرائیویٹ سیکریٹری, اسٹینوگرافرز رکھے, اردو میں بہت ساری ججمنٹس دیں. اسی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے اوپر بھی انہوں نے ججمنٹ دی کہ اردو کو آفیشیل لینگویج کے طور پہ جو ہے وہ رائج کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ایسے اقدامات کرنا کہ ہماری ایک قوم بن سکے. تو ہمیں اپنا تشخص, قومی اور اسلامی تشخص جو ہے اس کو اجاگر کرنا چاہیے, فروغ دینا چاہیے. تو اسی میں ہمارا مستقبل بہتری ہے, اسی سے ہم ایک قوم بنیں گے.
تھینک یو میاں صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب و کامران کریں. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.